بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کی ہم پر ان گنت لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے گھر دیا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے کاروبار دیا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔
اللہ پاک نے اولاد دی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں اور ان کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آنکھیں دی ہیں اللہ پاک نے، ان کو قوت بینائی دی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کان دیے ہیں اللہ پاک نے، ان کو قوت شنوائی دی ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ زبان دی ہے تو اس کو قوت گویائی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا آج میں آپ کو تذکرہ بتانا چاہتا ہوں، وہ نعمت ہے وقت کی نعمت۔ وقت والی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو سٹور نہیں ہوتی، جو سیو نہیں ہوتی۔ پیسہ آپ سیو کر سکتے ہیں لیکن وقت کو آپ سیو نہیں کر سکتے، آپ سٹور نہیں کر سکتے۔ وقت چلتا ہی جاتا ہے، نکلتا ہی جاتا ہے، نکلتا ہی جاتا ہے۔ ایسے نا ایک بندہ بازار میں برف بیچ رہا تھا، برف، تو برف بیچتے ہوئے دھوپ بڑی کڑاکے کی لگی ہوئی تھی، اس کی برف پگھلتی جا رہی تھی، تو وہ اس کی برف بک نہیں رہی تھی، تو اونچی آواز سے اعلان کیا کرتا ہے، اور لوگوں اس بندے پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے۔ ہماری بھی عمر پگھلتی جا رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دم بدم ایک روز جائے گا یہ بھی تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، روح رگ رگ سے نکلنی ہے ضرور، میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا امتحانی سینٹر ہے، یہ ہال ہے، ہال جس میں ہم پیپر حل کر رہے ہیں۔ جو طالب علم سمجھدار ہوتا ہے، جو طالب علم لائق ہوتا ہے، جس کو رزلٹ کا فکر ہوتا ہے، تو وہ کبھی ٹائم کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اپنے پیپر کی طرف دیکھتا ہے اور پیپر کو جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیوں، اس دنیا، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور ہم سب یہاں پیپر دینے آئے ہوئے، پیپر دینے، ہم سب پیپر حل کرنے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رزلٹ پر اگر نظر ہو نا، رزلٹ پر اگر نظر ہو تو پھر طالب علم کیا کہتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہے اگر میرے پاس اور ٹائم ہوتا تو میں 4 سوال اور حل کر لیتا۔ ایسا ہی ہے، اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کام ادھورا ہی کر کے جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا فاتح ہے نا، تو کہتے ہیں اگر وقت اس کو ٹائم دیتا، زندگی وفا کرتی، تو وہ اتنے علاقے اور فتح کر لیتا۔ اگر کوئی رائٹر ہے نا، رائٹر لکھنے والا، تو کہتے ہیں اگر زندگی اس کو مہلت دیتی، وقت دیتی، تو وہ اور اتنی کتابیں تصنیف کر دیتا۔ اگر کوئی قائد ہے تو وہ کہتے ہیں زندگی وفا کرتی تو وہ یہ کرتا۔ ہر بندے کی زندگی ادھوری ہے، وقت ادھورا ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ جس نے اپنا کام مکمل کیا۔
تھوڑے ٹائم میں مکمل کام کیا ہے، اور وہ ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے بھائیو، جب مقصد سامنے ہو تو جو کرنا، آج کی تقریر دل پر لکھنے والی ہے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بھائیو، جب مقصد واضح ہو، جب بندے کو پتہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہوگا، تو پھر بندہ دو قسم کی سوچ رکھتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے ارجنٹ ورک، فوری کام، وقتی کام، اور ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ ورک، سب سے اہم کام۔ جب بندے کے دماغ میں یہ ہو کہ میرا سب سے اہم کام کون سا ہے، پھر بندہ اس پر فوکس کرتا ہے اور اس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے۔ وقتی کام کو بندہ اتنی ترجیح نہیں دیتا جتنا وہ اہم کام کو ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، انسان میں اور جانور میں نا یہی فرق ہے کہ انسان مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کے لیے آرگنائز کرتا ہے، پھر اس کے لیے ڈسپلن بناتا ہے، اس کے لیے شیڈول بناتا ہے۔ اور جانور ہے کہ بس ٹھیک ہے، زندگی گزار رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، گھر بنا ہوا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ جانور اور انسان میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں بڑی سونی بات کی ہے، تو جو کرنا میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق میں نے پیدا کیے ہیں، لِجَهَنَّمَ، جہنم کو بھرنے کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت زیادہ جن اور انسان میں نے صرف جہنم کو بھرنے کے لیے پیدا کیے۔ یا اللہ، یہ کون سے جن اور انسان ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے حق راستہ اور سچا راہ اور حقیقی راہ نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے سچی بات، حق بات سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگر ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصد حیات سے، جو اپنے ایم سے، اپنے ویژن سے بالکل غافل ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، لا یعنی باتوں میں ٹائم صرف کر رہے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور مالک نے قرآن میں اعلان فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ فَأَمَّا، پس جو طغى، نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو
ضائع کر دے گا، ٹائم کو ضائع کر دے گا، دنیا کی دی ہوئی مہلت کو ضائع کر دے گا، وقت اپنا برباد کر دے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، 5 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں، 5 لاکھ حدیثیں۔ ہمیں تو 5 حدیثیں نہیں آتی، 50 حدیثیں زبانی نہیں آتی، 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد۔ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب، بہت ساری کتابیں تصنیف کی، لیکن ایک کتاب انہوں نے تصنیف کی جس کا نام ہے سنن ابی داؤد۔ صحاح 6 میں تیسرے نمبر پر یہ کتاب ہے، پہلے نمبر پر صحیح بخاری، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، اور تیسرے نمبر پر سنن ابی داؤد۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 4000 حدیثیں سنن ابی داؤد میں جمع کی، صرف 4000۔ کتنی؟ 4000۔ سنن ابی داؤد میں صرف 4000 حدیثیں، اور امام صاحب خود فرماتے ہیں اگر زہد والی حدیثیں نکال دوں، مناقب والی حدیثیں نکال دوں، اگر خصائص والی حدیثیں نکال دوں، اگر قصص والی حدیثیں نکال دوں، تو ابی داؤد میں احکام شریعت کی ٹوٹل صرف 800 حدیثیں رہ جاتی۔ کتنی؟ 800۔ اور فرماتے ہیں 800 میں سے بھی صرف 4 حدیثیں ہیں جن پر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ 4 حدیثیں۔ میں وہ 4 حدیثوں پر نہ کسی دن پورا جمعہ پڑھاؤں گا، لیکن آج ان 4 میں سے نا جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کی نی ہے، یہ کیا کیا ہے پلروں کو؟ یہ بنیاد ہی پکا کر رہے ہیں نا، بنیاد، یہ بنیاد پکی کر رہے ہیں بھائی، نی پکی کر رہے ہیں۔ تو یہ نی جو ہے نا، نی اسلام کی نی اور بنیاد، بیس، اساس 4 حدیثیں، اور ان میں سے سب سے پہلی امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، سنن ابی داؤد کے رائٹر، مصنف، بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں پہلی حدیث یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اللہ اکبر۔ لفظ 4-5 ہیں، ترجمہ بہت بڑا ہے، ہماری زندگی کو بدل دینے والا ترجمہ ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اسلام بندے کا اس وقت حسین ہوتا ہے جب مسلمان بندہ جس سے کوئی مقصد نہیں وہ کام چھوڑ دے، جن سے کوئی مقصد نہیں وہ کام چھوڑ دے، لا یعنی جن کے ساتھ ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں، وہ کام کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج مسلمانوں کو وقت کی قدر نہیں ہے، ٹائم کی قدر نہیں ہے۔ آج اقوام عالم میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، غیر مسلم ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس 2 ہاتھ ہیں اور ان کے پاس 4 ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس 1 دماغ ہے اور ان کے پاس 5 دماغ ہیں؟ اللہ پاک نے سب کچھ ایکول لگایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ٹائم کا قدر نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ اتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کی یورپ نے، مسلمانوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مسلمان سست ہو گئے ہیں، مسلمان محنت نہیں کرتے ہیں، مسلمان وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نبی نے تو ان کو وقت کی قدر سکھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں۔ 4 جو مسلک ہیں اس دنیا میں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، شافعی، حنفی، حنبلی اور مالکی، ان میں سے ایک کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، فقہ کے امام، فقہ کے سب سے بڑے اس روئے زمین پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الام۔ کتاب الام یہ فقہ کی کتاب ہے،
اور اس دنیا میں آج تک فقہ کے موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. کتاب الام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں بشرحانی کے پیچھے پیچھے. یہ بشرحانی ایک صوفی تھا, صوفی. کسی نے پوچھا امام صاحب آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, اس صوفی کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے صوفیاء سے 2 چیزیں ملی ہیں. توجہ کرنا, صوفیاء سے 2 چیزیں ملی ہیں, 2 باتیں ملی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے صوفیاء سے یہ ملا ہے کہ وقت ایک تلوار ہے, یا تو تم کاٹ دو یا یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. نہیں بات سمجھے, بہت بڑی بات ہے. وقت ایک تلوار ہے, یا تو تم اس کو کاٹو یا پھر یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اور ایسا ہی نہیں ہو رہا, وقت گزرتا جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے. اور دوسری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں دوسری مجھے بات یہ ملی ہے کہ تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تیرا نفس تجھے جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ بات سمجھنا بھائی, بہت بڑی باتیں ہیں, سمجھداری کی باتیں. فرماتے ہیں تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تیرا نفس تجھے جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. میرے محترم بھائیو, وقت کی قدر کیجئے. یہ وقت ایسی چیز ہے جو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتی ہے. وقت ضائع نہ کیجئے, ورنہ کل قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں نے بھی اور آپ نے بھی, ہر ایک نے پیش ہونا ہے. اکیلے پیش ہونا ہے. آپ نے بھی اکیلے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, میں نے بھی کھڑے ہونا ہے, سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى یسأل عن خمس. نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے اللہ کی بارگاہ سے قدم حرکت نہیں کریں گے. بندہ پیچھے نہیں جا سکے گا. دائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی, بائیں دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی, پیچھے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی. قدم حرکت اللہ کے سامنے سے نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ پاک کو 5 سوالوں کا ہر بندہ جواب نہیں دے گا. پہلا سوال نبی پاک نے فرمایا اللہ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افناہ. اے میرے بندے, میں نے تجھے اتنا ٹائم دیا تھا, اتنا وقت دیا تھا, 60 سال 70 سال وقت دیا تھا, یہ وقت کہاں گوا کے آیا ہے؟ یہ وقت کہاں صرف کیا ہے؟ وہاں وقت کہاں پہ لگایا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہی, اپنی جوانی کے متعلق تجھے میں نے جوانی دی تھی, حسن دیا تھا, رانائی دی تھی, قوت دی تھی, طاقت دی تھی, یہ طاقت میری نافرمانیوں میں لگائی کہ فرما برداری میں لگائی. تیسرا سوال اللہ پاک پوچھیں گے ان مالی, مال کے بارے میں, من این اکتسبا, مال کیسے کمایا, حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا, سود سے کمایا, ملاوٹ سے کمایا, بددیانتی سے کمایا, جھوٹ سے کمایا, مال کیسے کمایا. اور چوتھا سوال این انفقا, مال خرچ کہاں پر کیا, اللہ کی راہ میں کیا کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کیا, اللہ کی بغاوتوں میں کیا. چوتھا سوال اور 5واں سوال ان علمہ بماذا عمل فی, علم کے بارے میں سوال ہوگا. جو قرآن کا حدیث کا علم تو نے سیکھا کہ نہیں سیکھا, اگر سیکھا تو اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ 5 سوال میرے محترم بھائیوں, ہمیں وقت کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ ٹائم کہاں بتایا, ٹائم کہاں صرف کر کے آئے ہو, وقت کہاں گزار کے آئے ہو. آج وقت
وقت کی قدر کر لو، ورنہ قبرستان والوں سے جا کے پوچھو قبر میں جو پڑا ہوا ہے اگر اس کو بولنے کی طاقت ملے تو سب سے پہلے وہ پتہ کیا کہے گا؟ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا دنیا میں وقت دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، وہ کہے گا ربا ایک دفعہ مجھے واپس لوٹا۔ کرنا کیا ہے تو نے؟ واپس جا کے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے فیقولا، وہ کہے گا، فیقولا وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے۔ یا اللہ، بولتے نہیں آپ، اللہ آپ کو اور مجھے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہاں، مرنے والا مرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش کا اظہار کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ میں صدقہ کروں گا، یا اللہ میں نیک ہو جاؤں گا، اللہ میں تجھے سجدے کروں گا، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ اللہ فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ ٹائم نہیں دے گا، ہرگز اللہ وقت ہرگز وقت نہیں دے گا۔ آج وقت کی قدر کیجئے، آج وقت کی قدر کیجئے اور ٹائم کی قدر جانیے، وقت ضائع نہ کیجئے، ورنہ ایک دن وقت اللہ سے مانگیں گے لیکن وقت نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ۔ کتنوں کو؟ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ۔ شباب کا قبل حرامی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب سجدے تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب جو سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کو لذت بڑی آتی ہے لیکن سجدہ اتنا لمبا ہوتا نہیں۔ سجدہ بڑھاپا جو آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ میں بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سجدے کا مزہ تو آتا ہے لیکن سجدہ ہو نہیں پاتا ہے، اس لیے جوانی میں اللہ کو سجدے کرو، جوانی میں رات اللہ کی عبادت میں گزار۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا سربراہ، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا شاب
शाफी इबादत अल्लाह, वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, जो जवानी में अल्लाह को सजदे करता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी पाक ने फरमाया गनीमत समझो, अल्लाह पाक ने तुम्हें जवानी दी है तो जवानी की कदर करो और अपनी जवानी को जानो, बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेहत का कबला सुकमिका, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर सेहत वाली गनीमत को, सेहत वाली नेमत को जानना है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सड़क क्रॉस करो, सड़क क्रॉस करो, जनरल अस्पताल आएगा, जाके वार्ड में या इमरजेंसी में देख लो कैसे लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। और आज टाइम नहीं अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, मोटरसाइकिल पर जाते जाते टांग टूट जाए, 2 माह के लिए कहाँ पर पड़ा हुआ है? बेड पर पड़ा हुआ है। अल्लाह, दिमाग में चोट लग जाए। मेरे मोहल्ले का एक लड़का यहाँ दाखिल है, गुजरांवाला में सिर्फ एक यू टर्न से क्रॉस लेने लगा, कार लगी है, ऐसी कार लगी है कि जिस्म, ये हड्डियां भी टूट गई हैं, बाजू भी टूट गया है और दिमाग भी निकल गया है। अब वो कोमे में पड़ा हुआ है, बिल्कुल नौजवान लड़का, अल्लाह, अब पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया सेहत का कबल सुकुमिका, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान। और तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गिना का कबल फकरी का, आज अगर तेरे पास पैसा है, माल है, तो इसको गनीमत समझ और इसको खुदा की राह में लगा, इससे पहले कि तू फकीर हो जाए, गरीब हो जाए। और चौथा नबी पाक ने फरमाया फिरागा का कबल शुगली का, अपने फरागत को, अपने वक़्त को मशगूलियत से पहले गनीमत जान। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया, जो आज मेरे जुम्मे का, मेरे खिताब का अनवान है, नबी पाक ने फरमाया निअमताने मक़बूल फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहतु वल फराग। बहुत सारे लोग, कसीर, मजदूर, डॉक्टर, मौलवी, दुकानदार, कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग इन 2 नेमतों की कदर नहीं करते। नंबर 1 सेहत और नंबर 2 वक़्त। नंबर 2 वक़्त, वक़्त फरागत, वक़्त की कदर कीजिए, वक़्त को ज़ाया मत कीजिए मेरे मोहतरम भाइयों। नबी पाक ने फरमाया फरागा का कबला, फरागा का कबला, कबला शुगली का, मशगूलियत से पहले अपनी फरागत को, अपने वक़्त को कीमती कर, अपने वक़्त को गनीमत जान। और 5वां नबी पाक ने फरमाया हयात का कबला मौत का, हयात का, तू अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान कबला मौत का, मौत से पहले मेरे मोहतरम भाइयों। इसलिए वक़्त की कदर कीजिए। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने दरसे बुखारी पढ़ा है, जिनसे अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता किया बुखारी का और कुरान का। वो हाफिज़ साहब की हालत ये थी कि जब कोई मसला पूछने के लिए आता तो मसला बता देते, मसला बताने के बाद जो अल्फाज कहते ना, वो ज़रा अपने दिल पर नक्श करने। अक्सर मैं सबकी ज़ुबान से सुनता था, वो कहते थे अच्छा यार अब चलते हैं, आपने भी आखिरत की फ़िक्र करनी होगी, मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी, मैंने भी आखिरत की, टाइम थोड़ा है। क्या है? यहाँ हमारे टाइम ही टाइम है, यहाँ हमारे यहाँ टाइम ही टाइम। कहते हैं टाइम थोड़ा है, वक़्त थोड़ा है। आप सब कहते हैं तूने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी, मैंने भी आखिरत की तैयारी करनी है।
آج سچ تو یہ ہے کہ اتنا مسلمان وقت ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وقت کی قدر نہیں اور وقت کی بے قدری ہے، احساس نہیں ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے ٹائم کے ضائع ہونے کا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ویژن نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، کوئی ایم نہیں ہے۔ ایم کیا؟ کہ مقصد حیات کا پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں میں کیا کرنے آیا ہوں۔ پیسے کما رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میری زندگی کا مقصد پیسے کمانا ہے، وہ سمجھتا ہے میری زندگی کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے، اور بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو شادی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو میں نے سیٹل کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں میرے بھائی، یہ تو زندگی کی ضروریات ہیں، یہ زندگی کی ضروریات ہیں۔ نمبر ایک، وقت کا احساس نہیں، بولو وقت کا، میں نے آپ کو سبق یاد کروانا ہے۔ نمبر ایک، احساس نہیں۔ نمبر دو، ویژن نہیں، کوئی ذہن میں مقصد نہیں، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ نمبر تین، کثرت طعام، کھانے بڑے کھا رہا ہے، صبح ناشتہ ہائی سٹینڈرڈ کا، دوپہر کا کھانا ہائی سٹینڈرڈ کا، رات کو ہوٹلنگ کرنی، کھانے بڑے کھا رہا ہے، کھانے کھائی جا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے شاید میری زندگی کھانے کے لیے ہے۔ میں یار سارا کچھ تو ٹھڈ واسطے ہی کریدا ہے نا، کی کہندا ہے سارا کچھ اسی کے لیے کر رہا ہے، یہ زندگی اپنی پیٹ کی خاطر زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر تین، کثرت نوم، کثرت نوم، نیند بہت زیادہ ہے۔ یہ جناب رات پھرتا رہے گا، مٹر گشت کرتا رہے گا رات کے 1 بجے تک، 2 بجے تک، یہ جناب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر سو گیا، صاحب اب صبح 11 بجے یا 12 بجے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر چوتھا کام پتہ کیا کرتے ہیں؟ کثرت کلام، بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ باتیں۔ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، یہ تو ایسے سمجھ لو وقت کے ضائع کرنے کا سب سے بڑا آج کل آلہ بن چکا ہے، سب سے بڑا۔ ابھی جناب فیس بک چلا رہا ہے، فیس بک بند کی ہے، اس کے نوٹیفیکیشن دیکھیں، اس کے بعد اب جناب سارے واٹس ایپ کے میسج سے چیک کر رہا ہے، یہ چیک کیے، اب اس کے بعد ٹک ٹاک کھول لیا ہے، اب ٹک ٹاک بند کیا ہے تو سنیپ چیٹ کھول لیا ہے، اب جناب والا وہ بند کیا ہے تو کوئی ڈرامہ کھول لیا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، فلم نہیں دیکھ رہا تو پھر کرکٹ کا میچ لگا لیا ہے، کرکٹ کا میچ نہیں تو سیاست پر تبصرے کرنے شروع کر دیا، فلانا پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا ہے، فلانا نون لیگ میں داخل ہو گیا ہے، فلانا وہاں چلا گیا ہے، فلانا پکڑا گیا ہے، فلانا حکمران بن گیا ہے۔ تو ایسے سیاست سنتا ہے، ایسے تبصرے اور تجزیے سنتا ہے کہ جیسے تو نے وزیر اعظم کا معاون خصوصی بننا ہے، اور دفعہ مار ان کو۔ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے سیاست میں؟ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے کرکٹ میں؟ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے فلموں اور ڈراموں میں اور افسانوں میں، فیس بک پہ؟ اللہ اکبر، آج ہمارا ٹائم ایسے نہیں برباد ہو رہا۔ میں کہتا ہوں 5 گھنٹے کا سفر یہاں سے پنڈی جائے نا، 5 گھنٹے وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، 5 گھنٹے۔ اگر وہاں نہیں لگی ہوئی تو کیا کرے گا؟ جیب سے 2 منٹ بھی، اگر آپ کوئی فارغ ہے نا، ابھی کوئی بھی فارغ ہے نا، 2 منٹ فارغ ہے، بیٹھا ہوا ہے، کئی تو ایسے بیچارے مسیطے آ کے بھی انہوں نے چین نہیں ہے، وہاں یہاں بھی کیا کرتے، فٹافٹ کیا نکال لیتے، موبائل نکال لیتے۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا ٹائم کا ضیاع ہے، ٹائم کی بربادی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ٹائم اور وقت کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کیجئے۔ وقت کی قدر آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد، اونچی آواز سے صلی اللہ ہو۔ مجھے پتہ ہے آپ ڈھیلے پڑ گئے کیونکہ تقریر آپ کے خلاف ہو رہی ہے، تقریر سوشل میڈیا والوں کے خلاف ہو رہی، موبائل والوں کے خلاف ہو رہی ہے، تو توجہ کرنا، مجھے بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو سچ بات کہنی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر سچ کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں،
آپ کے اور میرے آقا ڈیلی کا، توجہ کرو، ڈیلی کا شیڈول بناتے تھے، ڈیلی، روزانہ کی بیس پر زندگی کا، وقت کا شیڈول بناتے تھے رسول اللہ۔ ویکلی شیڈول ہوتا تھا نبی پاک کا، ویکلی، ہفتہ وار شیڈول، ماہانہ شیڈول، سالانہ شیڈول۔ یار رات کا علیحدہ شیڈول ہوتا تھا رسول اللہ کا، دن کا علیحدہ شیڈول ہوتا تھا۔ ہماری زندگی کا تو کوئی شیڈول ہی نہیں، ہم تو بس ویسے ہی ہیں نا، بس موبائل کھول لیا، سویرے بھی اٹھتے ہیں سار، نماز کوئی نہیں پڑھی، قرآن کوئی نہیں پڑھا، موبائل پر ایسی بہترین حدیثیں سینڈ کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں ایسی سینڈ کر رہا ہے موبائل پر، پتہ نہیں یہ نالوں وڈا مفکر ہی کوئی نہیں، یہ تو وڈا عالم ہی دنیا تے کوئی نہیں۔ بھائی مانا نماز پڑھی، ہاں اللہ اکبر، تو جو کرنا میرے محترم بھائیو، نبی پاک کی دن کا بھی شیڈول ہوتا تھا، رات کا بھی۔ اگر رات 6 گھنٹے کی ہے نا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا، بات تو ایک بھی نہیں مانتے، ایک بھی بات نہیں مانتے۔ رات اگر 6 گھنٹے کی ہے نا، رات حضور کی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ کتنے حصوں میں بولیں آپ؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن سے پڑھ کے سناؤں گا۔ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی حضور کی رات۔ پہلا حصہ اپنی فیملی کے لیے، ایسے کر لو 6 گھنٹے کی رات ہے، 2 گھنٹے کس کے لیے؟ فیملی کے لیے، 2 گھنٹے سونے کے لیے، کس کے لیے؟ سونے کے لیے، اور 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے۔ پہلے تو آپ 5 گھنٹے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہے نا، 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا، کس نے کہا؟ لو پھر سناؤں قرآن اللہ نے کیا کہا۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں تو میری گل سمجھ نہیں آ رہی، میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونا رات کو پوری رات نہ کھڑا ہوا کر، نصفہ کرو ترجمہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لو، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لو۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اچھی کو یار اچھی کو سبحان اللہ، تھوڑی بڑی مہربانی۔ ان لکا، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، بڑے ہی لمبے کام ہیں۔ اس لیے میرے سونے محبوبہ، رات کو آدھی رات یا اس سے تھوڑا حصہ، دن کا آغاز نا نبی پاک تہجد کی نماز سے کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ہم 10 بجے اٹھ کے موبائل کھول کے کرتے ہیں۔ نبی پاک دن کا آغاز تہجد کی نماز سے کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ قرآن سننا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، قرآن والے تو جھوم جاتے ہیں، باقیوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، قرآن والوں کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو، فَتَہجد بِهِ، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو آپ کا دن اور رات کا شیڈول بیان کرنے لگا ہوں۔ رات کا شیڈول بیان کر دیا، دن کا شیڈول آغاز کس سے ہوتا تھا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں نہیں کہتا 8 رکعتیں پڑھیں، میں نہیں کہتا 6 رکعتیں پڑھیں، میں نہیں کہتا آپ کو 4 رکعتیں پڑھیں۔ ابتدا تو کریں صرف فجر کی اذان سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اچھا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تہجد کے لیے سونا ضروری، کوئی ضروری نہیں بھائی۔ تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے،
کس سے شروع ہو جاتا ہے؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ میرا کام ایسا ہے کہ میں رات 12 بجے تک جاگتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد کیا پڑھ کے سوئے؟ تہجد کی نماز. بولو، تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے. کوئی سونا ضروری نہیں. ایک بندہ سفر سے آیا ہے، کوئی کام سے آیا ہے، رات کے 2 بجے آیا ہے، سوئے نہیں، بلکہ پہلے کیا کرے؟ 2 رکعت نماز تہجد پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا شیڈول یہ تھا کہ آپ دن کا آغاز تہجد کی نماز سے پڑھتے تھے، نماز سے کرتے تھے. اس کے بعد بلال اذان کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے، ہلکی سی، بالکل ہلکی، بالکل ہلکی، بالکل ہلکی. کیوں؟ میں نے کہا کہ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں میں روز رسول اللہ کو دیکھتی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا پتہ نہیں رسول اللہ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اتنی ہلکی ہے، اتنی ہلکی. اور ان 2 رکعتوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. مجھے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، فجر کی 2 سنتیں میں کبھی نہ چھوڑوں گا. اللہ اکبر. یہ تو آپ کے اور میرے نبی کا وقت کا اہتمام، وقت کا انتظام، وقت کا نظم و ضبط، اپنی زندگی کا شیڈول. تہجد کی نماز کے بعد حضور فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز کے بعد مجلس لگاتے. فجر کے بعد کیا لگاتے؟ ہاں سوال و جواب کی مجلس ہوتی، علم اور گفتگو ہوتی، اور بہت ساری گفتگویں ہوتی. پھر اللہ کے رسول جب سورج چڑھتا تو پھر 2 رکعت پڑھتے. اس کا نماز کا نام کیا؟ نماز اشراق. اور وہ ایسی نماز ہے، ہمارے جسم میں نا 360 جوڑ ہیں، جوڑ. نبی پاک نے فرمایا او لوگو روز اپنے 360 جوڑوں کا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. یا رسول اللہ روز اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ایک دن فجر کے بعد حضور گھر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی لخت جگر سو رہی تھی فجر کی نماز پڑھ کے. فرمایا بیٹا اس ٹائم تو نہ سو، اس ٹائم تو خدا رزق تقسیم کرتا ہے. کیا تقسیم کرتا ہے؟ ادھر نہ تہجد، نہ فجر کی سنتیں، نہ فجر کی نماز، نہ اشراق. اشراق پڑھنے کے بعد پھر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، پھر اللہ کا رزق تلاش کرو. میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا اور وقت کا مرکز نماز ہوتا تھا. کیا بھائی تیرے ساتھ ملاقات ہوگی ظہر کی نماز کے بعد؟ شاباش. ہاں تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، بولتے نہیں ہو. نماز کے بعد کون سی بھی نماز کا ٹائم لے لو، مغرب کی نماز کے بعد. یعنی آپ کا مرکز و محور کیا ہوتا تھا؟ نماز، نماز، نماز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا. حکم کیا حکم ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے سونے محبوبہ نماز پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تجھے موت آ جائے. یہاں تک کہ کیا آ جائے؟ موت آ جائے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں وقت کی قدر کیجئے، وقت کو ضائع نہ کیجئے، ورنہ ایک دن پچھتائیں گے. اس وقت کو یاد کریں گے لیکن اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت کی قدر کو جانیے اور وقت کے مصرف کو جانیے. صرف ہر ٹائم سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہنا، ہر ٹائم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جڑے رہنا، ہر ٹائم کرکٹ کے ساتھ اور فلموں اور ڈراموں کے ساتھ جڑے رہنے والا بڑا پریشان ہوگا، بڑا پریشان. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس نے دنیا کا سارا وقت کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، ضائع. اچھا ٹائم لگانا کہاں ہے؟ میرے پاس 5 منٹ ہیں. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے
کہ ٹائم صرف کہاں کرنا ہے، لگانا کہاں ہے، ٹائم وقت اپنا صرف کہاں کرنا ہے بھائی؟ نمبر 1 وقت صرف کرنا ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے میں۔ کس میں؟ دین کا علم حاصل کرنے میں۔ وہ شاعر کہتا ہے العلم ما قال اللہ وقال الرسول فما سوا ذالک وسواس الشیطانی۔ علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کے سوا تو جو کچھ بھی ہے وہ شیطان کے وسوسے ہی ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا، بچہ ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا، حدیثیں پڑھتا تھا، دوسرے اس کے بیٹے عورت کے وہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس عورت کی بات مجھے بڑی پسند آئی، میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ مینوں کہندی ہے قاری صاحب علم تے ہے یہ، باقی تے سارا دنیا داری دا تنتا ہے، باقی تو سارا دنیا داری دا، کوئی ایف ایس سی کر لے، کوئی پری انجینئرنگ کر لے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، دنیا داری کے دھندے ہیں۔ علم اللہ کا قرآن ہے، اور یہ قرآن 2 گتوں کے درمیان ہے، اور علم رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے، اور وہ بھی 2 گتوں کے درمیان۔ صحیح بخاری کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا یار، اس علم کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال نہیں کرتا، آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے دل میں اپنے آپ کو ٹٹول کے بتانا کہ علم تو اصل قرآن اور حدیث کا علم ہے نا۔ کیا میری 40 سال 30 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ کبھی یاد کرنے کی کوشش کی ہے؟ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی یار کبھی میں نے قرآن نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کی؟ نماز کا ترجمہ کبھی میں نے قرآن مجید کا ایک پیج ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہو؟ کبھی صحیح بخاری لی ہو اور اس صحیح بخاری کا ایک پیج پڑھا ہو؟ صحیح بخاری میں سوائر وہ سند کے علاوہ اور ابواب کے علاوہ باقی اس 2 گتوں کے درمیان جو کتاب ہے نا، وہ سارے رسول اللہ کے صحیح فرامین ہیں، وہ سارے رسول اللہ کے۔ تو انشاءاللہ علم اللہ کی بات کا نام ہے، رسول اللہ کی باتوں کا نام ہے۔ تو آج میرے ساتھ وعدہ کریں گے، سب مرد بھی اور عورتیں بھی میرے ساتھ آج کے جمعے میں وعدہ کریں گے، ترجمے والا قرآن اور ترجمے والی بخاری اپنے گھر میں رکھیں گے۔ وہ نہیں بولنا، جدو کام دی واری آندی، گل دی واری آندی، کام کرن دی واری آندی، ادو نہیں بول دے۔ بولو بھائی انشاءاللہ ترجمے والا قرآن گھر رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ معانی القرآن سب سے آسان ترجمے والا قرآن ہے، وہ آپ نے گھر میں رکھنا، اردو بازار سے ملتا ہے معانی القرآن، اس کے رائٹر کا نام ہے حافظ صلاح الدین یوسف۔ اور آپ کو صحیح بخاری شریف آپ کو ترجمے والی وہ گھر رکھنی ہے۔ یار سارا دن موبائل اور LCD کے ساتھ نہ جڑے رہا کرو، کچھ ٹائم اللہ کو بھی دو، اللہ کے قرآن کو بھی دو، نبی پاک کی احادیث کو بھی دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت صرف کرنا ہے علم حاصل کرنے میں، بولو علم حاصل کرنے میں، اور دوسری بات عمل کرنے میں۔ کس میں؟ عمل کرنے میں۔ بہت بڑے اعمال نہیں بتا رہا، میرے بھائیوں کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ لو۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ میری آنے والی اور آپ کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو نمازی بنائے۔ بھائی 5 وقت کی نماز، اور اس کے بعد اعمال کیا ہیں؟ کوئی میں نہیں کہتا 24 گھنٹے، میں نہیں کہتا 4 گھنٹے، میں نہیں کہتا 1 گھنٹہ، میں نہیں کہتا آدھا گھنٹہ، میں کہتا ہوں صرف 1 منٹ۔ ادھر توجہ کریو، صرف 1 منٹ میری طرف دیکھو، صرف 1 منٹ میں نا، صرف 1 منٹ میں سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟
12 مرتبہ سورہ اخلاص. اور آپ کو پتہ ہے یہ صورت ایسی صورت ہے نبی پاک نے فرمایا یہ قرآن کا ثلث ہے, تیسرا حصہ ہے. جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے نا, اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا اجر لکھ دیتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھے نا, 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے, نبی پاک نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو سب سے ٹاپ پر نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم پڑھتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل, اللہ کی رحمت سے بھی کچھ بعید نہیں, تم پڑھتے رہو گے خدا محل بناتا رہے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ کے ذکر میں ٹائم بتائیں گے, نماز میں ٹائم بچائیں گے, علم حاصل کرنے میں دین کا ٹائم صرف کریں گے. اور اس کے بعد دیکھو بھائی, اس سے بھی چھوٹی چیز ایک بتانے لگا ہوں. صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, آخری حدیث دل کی تختیوں پر نقش کر کے لے کے جانی ہے آپ نے, دل پر لکھ کر. بخاری شریف کی آخری حدیث, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. نبی پاک نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں, رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بڑے ہلکے ہیں, بوجھل نہیں ہیں, آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, جب قیامت کو ترازو لگے گا نیکیاں اور برائیاں تلنے کا, نیکیوں کے پلڑے میں ثقیلتان بڑے بوجھل ہوں گے, نیکیوں کے پلڑے کو نیچے لگا دیں گے. یہ 2 کون سے کلمات ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ساری مسجد مل کے پڑھے گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دکان پر بیٹھے ہو تو یہ پڑھ رہے ہو, موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو یہ پڑھ رہے ہو, کار ڈرائیو کر رہے ہو تو یہ پڑھ رہے ہو, ملازمت پہ ہو تو یہ پڑھ رہے ہو. میری بہنا اگر کچن میں کام کر رہی ہے تو یہ پڑھ رہی ہے, بچوں کو تیار کر رہی ہے تو یہ پڑھ رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وقت کی قدر کیجئے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والعصر, مجھے وقت کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں ہیں, لاس میں ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں ساری انسانیت. الا الذین آمنوا, وقت کی قدر کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور جو سچ ان تک پہنچا ہے وہ سچ آگے پہنچاتے ہیں. پہنچاؤ گے انشاءاللہ. آج میں نے 2 باتیں بتائی ہیں, ایک سورہ اخلاص بتائی ہے قل هو اللہ احد, اور دوسرا میں نے سبحان اللہ و بحمدہ. ہر ایک کی ڈیوٹی ہے, یہ کم از کم 2 بندوں کو یہ سبق پڑھانا ہے. بولو یار, یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں بھائی, اور بھائی یہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ. تو وتواصوا بالحق پر ترجمہ ہوگا کہ حق کی آگے تلقین کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو پھر لوکی گلاں کرن گے, لوکی کی کرن گے, گلاں کرن گے, اور تو کتھوں آ گئے ہیں, آئے تینوں اسی جاننے ہاں, آج تو سانوں بڑیاں تبلیغاں کرن دیا ہیں, تینوں اسی جاندے نہیں. تے اللہ کہندے نے وتواصوا بالصبر, پھر کیا کرنا ہے؟ بولو, پھر صبر کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج کا جمعہ اپنے دل و دماغ پر نوٹ کیجئے کہ وقت کی قدر کیجئے. کس کی قدر کیجئے؟ وقت ضائع نہ کیجئے, اور سوشل میڈیا پر بالخصوص اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں, اور اپنا ٹائم دیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے, نبی پاک کے فرامین کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور عمل کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.